وہیں گلی میں اندر ان کی مسجد تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ اچھا یہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، ہماری عصر کی اذان کب ہوتی ہے یہ کب کا کب پڑھ لیتے ہیں، یہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں ابھی قیامت میں حساب ہی ہو رہا ہوگا جنت جہنم کا، یہ خود ہی جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے کہ ہمارا تو فائنلی وہی ہونا ہے، تو کیوں ٹائم ویسٹ کریں۔ ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ابھی ہماری ظہر کا وقت ہی ختم نہیں ہوتا، یہ عصر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں گلی میں مسجد ہے۔ میں تقریر کر رہا تھا، درمیان گفتگو کسی نے چٹھی دے دی، اس چٹھی میں لکھا تھا، اچھا یہ بات میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ زندگی بھر کبھی پوچھ بیٹھے کوئی تو آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ چٹھی میں لکھا تھا کہ یہ جو مسلمانوں میں 4 الگ الگ گروپ بن گئے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگا ہوگا؟ یہ حنفیوں کی لائن ہے، یہ شافعیوں کی، حنبلیوں کی، مالکیوں کی، کیا 4 الگ الگ ایسے کاؤنٹر ہوں گے قیامت میں بھی؟ اب یہ میں نے نہ پہلے کبھی سنا تھا نہ کبھی پڑھا تھا۔ جب چٹھی ہاتھ میں آئی تو 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا، 10 سیکنڈ کے لیے بلینک ہو گیا۔ لیکن میرا تجربہ ہے اتنے سالوں کا، الحمدللہ اللہ کبھی اپنے محبوب کے غلاموں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ آج بھی یوٹیوب پر آپ سرچ کریں، یوٹیوب پر سنیوں کا اگر شیعہ سے بھی مناظرہ ہوا ہے، اگر سنیوں کا کسی اہل قرآن سے بھی مناظرہ ہوا ہے، کہیں تبلیغیوں سے، قادیانیوں سے مناظرہ ہو، کہیں بھی، تو ان کے مقدر میں 2 کے سوا تیسرا کبھی نہیں آیا۔ یا تو یہ ہارے ہیں یا تو بھاگے ہیں۔ اللہ نے کامیابی ہمیشہ سنیوں کو عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کہ محبوب کے عاشق کبھی رسوا نہیں ہوتے، کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں، تو 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے محبوب کے صدقے میں فضل فرمایا۔ میں نے کہا تم ہم سے پوچھتے ہو قیامت میں ہمارے 4 کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ سنو، سنیوں کے لیے قیامت میں 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے سر پر شفاعت کا تاج رکھا ہے، پہلے میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، اس کے بعد ہر نبی شفاعت کرائے گا، ہر ولی شفاعت کرائے گا۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا سب سے پہلے دروازہ میں کھولوں گا، پھر ہر نبی کرائے گا، ہر ولی کرائے گا۔ ارے ظالموں تم ہم سے پوچھتے ہو قیامت میں ہمارے لیے 4 کاؤنٹر لگے ہوں گے، ہمارے لیے تو انگنت کاؤنٹر ہوں گے۔ کہیں امام حسن کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام حسین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں عمر فاروق اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مولا علی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں میں موسیٰ کاظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مخدوم کی چوچا کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں محبوب الہی کا کاؤنٹر ہوگا۔ میں نے کہا ہم سنیوں کی پرواہ نہ کر، اپنی خیر منا، ہمارے لیے تو ہزاروں کاؤنٹر ہوگا، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت میں نے کہا مولانا صادق رضوی صاحب، تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کچا بچہ اللہ سے لڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ میں نے کہا قیامت میں جب کچا بچہ اتنا پاورفل ہوگا، ارے وہ جو آدھا ادھورا ہوگا، جو پیدا بھی زندہ نہیں ہوا ہوگا، جو آدھا کچا ہوگا آدھا ادھورا، وہ قیامت میں اتنا پاورفل ہوگا تو غوث اعظم کتنے پاورفل ہو جائیں گے، ننھے علی اصغر کتنے پاورفل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تو ہمارا ٹینشن لے ہی مت، اپنی خیر منا، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا، یہی ہوگا نا۔ میں نے کہا جو یہاں کسی امام کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، آخر وہاں اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ اور تمہارے لیے ہی تو میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا قیامت میں تو اڈوانی جی بھی مان جائیں گے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج جو داڑھی والوں کو گالیاں دیتے ہیں، آج جو مسلمانوں کے نام سے چڑھتے ہیں، آج جو دن رات مسلمانوں کو قتل کرنے کے منصوبے کرتے ہیں، قیامت میں تو ان کی بھی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی، لیکن کوئی فائدہ ہوگا قیامت میں؟ قیامت میں تو میں نے کہا توگڑیا بھی مان جائے گا، مودی جی بھی مان جائیں گے، لیکن کوئی فائدہ ہونا ہے؟ نہیں ہونا۔ تو
آج لے ان کی پناہ. اس لیے کہتا ہوں سنیوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے چکڑالویوں بوچالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا, سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. اور صبح شام شکر ادا کیا کرو, کہیں الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, بات جہاں سے چلی تھی, ہمیں ایمان کی دولت لا کر کس نے دیا؟ غریب نواز نے. کس نے دیا ہے؟ غریب نواز نے. ہمیں سجدوں کا شعور دیا ہے غریب نواز نے. ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے غریب نواز نے. ہمیں مدینے کا راستہ بتایا ہے غریب نواز نے. ہمیں کربلا معلّہ کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے. اب چند جملوں کا اضافہ اور کروں گا اور دل کے نیہا خانوں میں اس کو جگہ دیجئے گا. اے سنیوں, ہمیں ایمان کی دولت لا کر دی ہے غریب نواز نے, اور ہمارے ایمان کو بچایا ہے بریلی کے تاجدار نے. ہمیں سجدوں کا شعور دیا ہے خواجہ غریب نواز نے, ہمارے سجدوں کی حفاظت کی ہے بریلی کے تاجدار نے. ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے خواجہ غریب نواز نے, قرآن کی حفاظت کی ہے بریلی کے تاجدار نے. ہمیں مدینے کا پتہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے, مدینے والے کی محبت کا جام پلایا ہے بریلی کے تاجدار نے. ہمیں کربلا معلّہ کا راستہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے, اور کربلا والے کا عاشق بنایا ہے بریلی کے تاجدار نے. اس لیے بدعقیدہ گمراہ میرے امام کو جتنا گالیاں دینا چاہتے دیتے رہے, لیکن روئے زمین پر جب تک ایک سنی زندہ رہے گا اپنے امام کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرے گا, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں کون؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں کہتا ہوں اگر احمد رضا بریلی کے کسی مولوی کا نام ہوتا تو دنیا نے کب کا فراموش کر دیا ہوتا. اگر بریلی شریف کی کسی مسجد کے محض ایک امام کا نام ہوتا امام احمد رضا, تو جب تک امامت کے مصلے پڑھتے دنیا پہچانتی, اس کے بعد اب تک فراموش کر دیا جاتا امام احمد رضا کو. اگر دارالفتہ کے صرف کسی مفتی کا نام ہوتا مفتی احمد رضا, تو جب تک آپ فتویٰ دیتے رہتے دنیا آپ کو پہچانتی, اس کے بعد لوگوں نے آپ کو بھلا دیا ہوتا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف ایک مسجد کے امام کا نام نہیں, حافظ قرآن کا نام نہیں, وقت کے مفتی کا نام نہیں ہے, بلکہ ایک مکمل سوچ اور فکر کا نام امام احمد رضا, ایک یونیورسٹی کا نام امام احمد رضا ہے, ایک مکتبہ فکر کا نام امام احمد رضا ہے, باقاعدہ ایک مسلک کا نام امام احمد رضا ہے. اور میرے پیارے آقا کے پردوانوں, آج وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر, سنی ہو کر کہتے ہیں یہ نیا مسلک کہاں سے؟ وضاحت کا موقع نہیں, لیکن ایک بات بتا دوں, آج یہ وہی مسلک ہے جو مسلک صدیق اکبر تھا, یہ وہی مسلک ہے جو مسلک فاروق اعظم تھا, یہ صحابہ کا مسلک ہے, یہ غوث اعظم کا مسلک ہے, یہ تابعین و تبع تابعین اکرام کا مسلک, یہ غریب نواز کا مسلک ہے. آج کے دور میں پہچان کے لیے اس کو نام مسلک اعلیٰ حضرت دیا گیا. یہ کوئی نیا مسلک اور نیا طریقہ نہیں ہے, چونکہ آج بہت سارے بدعقیدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جھانسا دیتے ہیں ہم بھی تو حنفی ہیں, ہم بھی تو سنی ہیں, بلکہ ہم نے تو دیکھا بدعقیداؤں کی مسجد میں بورڈ لگا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت. یہ دھوکہ دینے کے لیے اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا لیتے ہیں باقاعدہ, اور لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے کہا اب صرف سنی کہلانے سے کام نہیں چلے گا, صرف حنفی کہلانے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اب حق کی پہچان کے لیے اس کو نام مسلک اعلیٰ حضرت دے دیا گیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت, میں کرناٹک کی طرف, تامل ناڈو, آندھرا, ساؤتھ کی طرف جاتا ہوں تو وہاں پر ہم نے دیکھا بہت ساری خانقاہیں ایسی ہیں, بہت سارے پیر ایسے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے الرجی ہے, حالانکہ وہ سنی ہے, پیور سنی, ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کو تکلیف ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے. اور کیوں تکلیف ہے؟ کیوں؟ ہم نے پتہ کیا تو معلوم ہوا تکلیف کی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے بزرگوں کا اتنا نام نہیں لیا جاتا جتنا نام اعلیٰ حضرت کا لیا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں لیا جاتا ہے؟ اس بات پر الرجی ہے ان کو اعلیٰ حضرت سے. اچھا اعلیٰ حضرت نے تو نہیں کہا تھا میرا نام اتنا لینا، میرے چرچے کرنا، میرا عرس منانا، ہر جگہ میرے تذکرے کرنا، اعلیٰ حضرت نے تو نہیں کہا. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بھائی، جن بزرگوں کی آپ بات کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن آج ہر جگہ جو اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے ان بزرگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، ان کا تقویٰ، ان کی شب بیداریاں، ان کے سجدے، ان کی عبادتیں، ان کا سب کچھ ان کی اپنی جنت کے لیے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری زندگی جو کچھ کیا ہے اپنی جنت کے لیے نہیں کیا ہے، اپنے نبی کی امت کے لیے کیا ہے. تو ان کی قربانیاں اپنے لیے تھیں اور میرے امام کی محنتیں آقا کی امت کے لیے تھیں. آپ نے جو کچھ کیا آپ دیکھیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے کہا تھا اے اعلیٰ حضرت آپ دن بھر اتنی محنت کرتے ہیں، رات جب آتی ہے دنیا سو جاتی ہے، آپ کیوں نہیں سوتے؟ آپ بھی آرام کیا کریں، اللہ نے رات آرام کے لیے بنایا ہے. تو میرے امام نے جو کہا تھا آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی. ہماری تربیت کے لیے میں عرض کرتا چلوں، میرے امام نے کہا تھا مجھے بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر کوئی کتا بیٹھتا ہو اور مالک مکان صبح شام روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اس کتے کے سامنے ڈال دے تو کتا کیا کرے گا؟ اس شخص نے کہا تھا کہ کتا جس کی روٹی کے ٹکڑے کھائے گا اس کا وفادار بن جائے گا. آپ نے فرمایا وفاداری کے طور پر وہ کیا کرے گا؟ جواب دیا اس نے کہ وہ رات بھر گھر کا پہرا دے گا، چور ڈاکوؤں کو قریب نہیں آنے دے گا. میرے امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. میرے امام فرماتے ہیں دنیا کا معمولی کتا اگر صبح شام روٹی کے چند ٹکڑے کھا لے تو رات بھر اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے. ارے امام احمد رضا اپنے نبی کے در کا ٹکڑا کھا کھا کر پلا بڑا ہے. آج کوئی میرے نبی کو گالیاں دے، آج کوئی میرے نبی کی گستاخیاں کرے اور میں رات بھر پیر پسارے سوؤں، یہ میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ میں پوری رات جاگ کر آقا کی ناموس کی حفاظت کے لیے جو کتابیں لکھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ چند روٹی کے ٹکڑے کھا کر جب کتا مالک کا وفادار بن جاتا ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنے آقا کی وفاداری کا ثبوت پیش کروں. آپ بتائیے ہم بھی تو انہی کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں نا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ہم بھی تو انہی کے ٹکڑوں پر پلنے والے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے میرے بھائی، حضور کو کوئی برا بھلا کہے ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو برداشت نہیں. ہمارا بچہ کوئی غلطی کرے اور پڑوسی اس کا کان مروڑ دے تو برداشت نہیں. اور حضور کی کوئی بے ادبی کرے، معاشہ صدیقہ کی گستاخی کرے، خاتون جنت کو اہل بیت کو برا بھلا کہے، ہم اس سے رشتہ داریاں کریں، ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے کاروبار کریں، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے اگر سب سے دشمنی مول نے رکھا تھا تو دشمنی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اپنے لیے نہیں تھی، کسی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی پراپرٹی کا ذاتی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جس کسی نے حضور کی شان میں ادنا سی گستاخی کی ہے میرے امام اس کے مقابلے میں آ گئے ہیں. اور جانتے ہو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، مجدد کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر صدی کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایک ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو بندہ دین کے اندر موجودہ خرابیوں کو دور کرے گا، دین کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا اور دنیا اسے مجدد کے نام سے یاد کرے گی. مفہوم بیان کرتا ہوں، دنیا اسے مجدد کے نام سے یاد کرے گی.
یعنی 100 سال کے اندر دین میں جو رسم و رواج کی خلق ملت ہو گئی ہوگی، دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں گی، مجدد کا کام ہوگا وہ اس کو چھانٹ دے گا، وہ صحیح غلط کو الگ کرے گا۔ جیسے ایک آئینے کو اگر صاف نہ کیا جائے تو اس پر گرد و غبار دھول مٹی جمع ہو جاتی، تو مجدد کا کام ہوگا اس دھول مٹی کو ہٹانا، گرد و غبار کو صاف کرنا۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور صرف مجدد نہیں بلکہ فرمایا گیا، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں آپ سے پہلے جتنے آئے وہ صرف مجدد تھے، اللہ نے آپ کو مجدد اعظم بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور مجدد اعظم کیوں؟ فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے مجددین آئے ان کے سامنے ایک یا ان کے دور کے 2-3 فتنے تھے، لیکن جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی آمد کا وقت تھا اس وقت سینکڑوں فتنے وجود میں آ چکے تھے، اور اللہ نے ان تمام فتنوں کا واحد جواب بنا کر بریلی کے تاجدار کو پیدا فرمایا ہے، تمام فتنوں کا۔ اور جانتے ہیں میرے امام نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، آپ نے جو 50 علوم پر کتابیں لکھی ہیں، یہ الف لیلا کی داستانوں سے بڑی کتابیں نہیں ہیں، یہ حکایات والی کتابیں نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں اس میں، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و معاملات پر جہاں بھی اعتراضات تھے میرے امام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام اعتراضات پر دلائل کے انبار لگا دیے، اور آپ نے جو جواب لکھ دیا ہے پھر آپ کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں لکھ سکا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے جہاں سے شروع کیا تھا پھر وہیں لے چلوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں اب تک جو کچھ میں نے بتایا میری بات آپ کی سمجھ میں آئی۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اسلام لا کر دیا غریب نواز نے۔ غریب نواز کسی ایسے پیر کا نام نہیں ہے جو صرف نکلے تھے پیری مریدی کرنے کے لیے۔ آج بہت سارے پیر ایسے ہیں، برا مت مانیے گا، جو مرید تو بنا لیتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے مرید کا کاروبار حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ پیر کی خدمت تو کرتا ہے لیکن مرید ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہو پیر مرید وہ نہیں ہے، مرید وہ نہیں جو پیر پر لاکھوں خرچ کرنے والا ہو، اور نہ پیر وہ ہے جو لاکھوں کروڑوں کو مرید بنانے والا ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں پیر کون اور مرید کون جانتے ہیں؟ آج ہم سنیوں کی مینٹلٹی میں آپ کو بتاؤں، اصلاح کے طور پر برا مت مانیے گا، ہمارے دل دماغ میں بچپن سے ایک بات بٹھا دی گئی ہے، بیٹا تم کچھ کرو نہ کرو تو بھی تم ہی جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم سنی ہو۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، تمہارا جنت میں جانے کے لیے سنی ہونا کافی، یہ ہمارے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سنی کے سوا کوئی اور جنت میں جائے گا، صرف سنی جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی جتنے باطل فرقے والے ہیں ان کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جنت میں جانے کے لیے صرف سنی ہونا کافی ہے؟ کیا صدیق اکبر کو یہ معلوم نہیں تھا؟ کیا عمر فاروق اعظم کو یہ معلوم نہیں تھا؟ اگر کوئی کہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف سنیت کافی ہے، میں پوچھتا ہوں کیا تو صدیق اکبر سے بڑا سنی بن گیا؟ کیا تو عمر فاروق اعظم سے بڑا سنی بن گیا؟ آج ہماری ذہنیت کیا ہے؟ ایک اچھے پیر کا دامن پکڑ لو، پھر تم کچھ کرو نہ کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم حرام بھی کھاؤ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جیبیں بھی کاٹو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تم گلے بھی کاٹو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی
فہمی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، آپ ذرا بتائیے وہ جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ کیا شیعہ ہوگا، وہ کیا بوری ہوگا، کیا وہ چکڑالوی ہوگا، کیا وہ قادیانی ہوگا؟ ارے وہ بھی تو سنی ہوگا۔ آخر اس کو آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا گیا تو کیوں ڈالا گیا؟ ایمان کی وجہ سے ڈالا گیا۔ پھر جہنم میں گیا تو کیوں گیا؟ اپنے اعمال کی وجہ سے گیا۔ اب بتائیے جہنم میں سنی ہو کر بھی گیا کہ نہیں گیا؟ آپ ذرا سوچیں، حضور جن کی شفاعت کرا کے جہنم سے نکالیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ گستاخ لوگ ہوں گے؟ کیا وہ بددین لوگ ہوں گے؟ کیا وہ منافقین ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ جو سنی ہوں گے، حضور انہی کی تو شفاعت کرائیں گے۔ پھر وہ سنی ہو کر جہنم میں کیسے گیا؟ تو پتا چلا بدعمالیاں لے گئی، اس کے گناہ لے گئے، اللہ رسول کی نافرمانی لے کر گئی۔ تو میرے پیارے آقا کے پردوانوں، یہ جو غلط فہمی ہے آپ کی کہ جنت میں جانے کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف سنی ہونا کافی ہے، یا کسی کامل پیر کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھنا، پیر حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں گزرا ہے، اور ابو بکر سے بڑا مرید کوئی نہیں گزرا ہے، لیکن پیر کی راتیں دیکھ لو اور مرید کی راتیں دیکھ لو، آپ دونوں کی راتیں اٹھا کر دیکھ لو۔ آقا پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے، آپ کے پائے ناز میں ورم پڑ جاتے تھے، جس کے سجدے کرتے خود اللہ فرماتا محبوب کچھ دیر آرام تو کر لو، محبوب کچھ دیر آرام تو کر لو، لیکن آقا رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ اور مرید کی عبادت کا حال کیا تھا؟ کبھی آپ حالت قیام میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور پردے اٹھ گئے تو پوری رات قیام میں گزر جاتی تھی، کبھی رکوع میں چلے گئے تو پوری رات رکوع میں گزر جاتی تھی، کبھی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے جلوے نظر آ گئے تو پوری رات سجدوں میں گزر جاتی تھی۔ ذرا پیر کی راتیں دیکھ لو اور ان کے مرید کی راتیں دیکھ لو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا پیر مل جائے جو نہ خود عمل کرتا ہو نہ ہم کو عمل کی طرف آمادہ کرے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، وہ پہلے کے پیر تھے، جب مرید ان کے پاس آتا تو پیر کی نظر مرید کے دل پر ہوا کرتی تھی۔ آج مرید کے دل پر نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے جیب پر نظر ہوتی ہے، اس کے موبائل پر نظر ہوتی ہے، اس کے سٹیٹس پر نظر ہوتی ہے۔ پیر کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ پیر وہ ہے اگر مرید بے نمازی ہو تو پیر وہ ہوتا ہے جو بے نمازی مرید کو نمازی بنا دیتا۔ محبت سے کہیں، پیر وہ ہے کہ اگر مرید بے نمازی ہو تو پیر بے نمازی مرید کو نمازی بنا دیتا۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر مرید نمازی ہو، اگر پہلے سے نمازی ہو تو کیا؟ تو فرماتے ہیں اگر مرید نمازی ہو تو پیر وہ ہوتا ہے جو نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیر ہوتا ہے۔ جانتے ہو، بات آئی تو ایک اور بات عرض کرتا چلو، اجازت ہے آپ کی؟ اعلی حضرت عظیم البرکت جب مرید ہوئے تقریباً 20 سال کی عمر میں، 20 سال میں بیعت ہوئے، مرید ہوتے ہی آپ کو خلافت بھی عطا کر دی گئی۔ سنا ہے نا آپ نے؟ بیعت کے ساتھ اجازت بھی دے دی گئی آپ کو۔ اور اللہ اکبر، صرف اجازت نہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد خود فرماتے، بڑا مشہور جملہ آپ کا، خود فرماتے ہیں کہ قیامت میں اگر اللہ نے فرمایا کہ آل رسول میرے لیے کیا لے کر آیا ہے تو میں کہوں گا مولا میں احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ مرید بھی کیسا کہ پیر ناز کرے اور پیر کیسا کہ مرید ناز کرے۔ آج یہاں بہت سے بد عمل پیروں نے ساری کی ساری سنیت کو بد عملی کی طرف ڈھکیل دیا، اور ایسے بے عمل پیروں نے ساری سنیت کو بدنام کر رکھا ہے۔ ساری سنیت کو آپ جانتے ہیں پیر مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بات پیر مرید کی نکلتی ہے تو محبوب الہی اور امیر خسرو کو کون بلا سکتا ہے بلا بتائیے؟ ایک مرتبہ محبوب الہی نے کسی کام کے لیے امیر خسرو کو بھیجا دلی میں۔ کام کچھ دیر کا تھا، کوئی چیز لینے بھیجی، کہا جاؤ لے آؤ۔
خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی گئے اور پورا دن نکال دیا، واپس ہی نہیں آئے، پورا دن چلا گیا۔ اب پیر و مرشد پریشان کے کام تھوڑی دیر کا تھا، پورا دن لگا دیا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ جب واپس آئے تو غصے میں کہا کہ کہاں رہ گئے تھے، پورا دن نکال دیا تم نے۔ تو انہوں نے کہا حضور دراصل بات یہ ہے، جب میں گیا تو دلی کی گلیوں میں ایک جنازہ نکلا ہوا تھا، کسی بزرگ کا جنازہ تھا، اور بزرگ نے یہ وصیت کیا تھا کہ میرے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ کہ سبحان اللہ۔ میری طبیعت خراب ہے، لگتا ہے اس لیے آپ کو سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، یا پتہ نہیں شاید ایسے ہی سنتے ہیں آپ لوگ، ایسے ہی سنتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو اب بامبے میں رہنے والے لوگ بھی رسپانس کرتے ہیں، جب سمجھ میں آئے کچھ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہا کریں۔ کیا کہیں گے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ فوراً نیکی نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں گیا تو اعلان ہو رہا تھا، بزرگ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا میں اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب آپ سوچیں کیا کانفیڈنس لیول تھا اس بندے کا، اللہ سے کیسا تعلق تھا، کتنا یقین تھا اپنے رب کی ذات پر کہ جو میرے جنازے میں آئے گا، یہاں تو اپنے کو نہیں پتا اپنا کیا بنے گا، اور انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا۔ تو محبوب الہی مسکرائے اور مسکرا کر کہا اچھا اچھا تو تم بھی جنازے میں ساتھ ہو لیے، اسی لیے پورا دن نکل گیا۔ تو خواجہ امیر خسرو نے جواب دیا نہیں حضور ایسا نہیں ہے، دراصل میں گلی میں چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا، پورا شہر نکل پڑا تھا جنازے کے پیچھے، میں گلی میں چھپ گیا تاکہ بھیڑ ختم ہو جائے تو میں نکلوں۔ تو آپ نے فرمایا تو چھپ گیا تھا کیوں، کیا تجھے جنت میں نہیں جانا؟ تو کہا میں اس لیے چھپ گیا تھا کہ کہیں اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ امیر خسرو کا اپنے پیر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، جنت کے لیے وہ دوسرے کے جنازے کے پیچھے ہو لیا ہے، اس لیے میں چھپ گیا کہ مجھے جنت بھی ان کے ساتھ نہیں جانا ہے، جانا ہے تو اپنے پیر کے ساتھ جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہا کہ اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے پیر کو چھیڑو مت۔ بعض لوگ نے اپنے پیر کو بہت بڑا بناتے اور دوسروں کو گالیاں دینے لگتے، ارے چھوڑو یار تمہارے پیر کی کیا بات کرے، یوں کرتے۔ اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے کو چھیڑو مت، یہ فارمولا یاد رکھے کہ انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پردوانوں، پیر آج کمپٹیشن ہوتا ہے باقاعدہ، آج پیروں میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تمہارے یو پی میں کتنے مرید، تمہارے گجرات میں کتنے مرید، تمہارے بمبئی میں کتنے مرید۔ تو میں عرض کر رہا تھا غریب نواز ایسے کسی پیر کا نام نہیں ہے جو مرید بنانے ہندوستان آئے تھے، غریب نواز مرید بنانے نہیں آئے تھے، مومن بنانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں لوگ بیعت کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مرید کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہوتی پیر کو کہ میرا مرید کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، ماں باپ کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ غریب نواز نے جن کو کلمہ پڑھایا تھا اگر ان کو کلمہ پڑھا کر صرف چھوڑ دیتے تو غریب نواز جانتے تھے یہ خاندانی کفر و شرک میں مبتلا لوگ ہیں، خون میں ان کی رگوں میں خون کے ساتھ کفر و شرک دوڑ رہا ہے۔ اگر میں نے صرف کلمہ پڑھا کر چھوڑ دیا تو یہ گھر جا کر گھنٹے بھی بجائیں گے، مندروں میں جا کر چڑھاوے بھی چڑھائیں گے۔ اس لیے غریب نواز نے جن کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا ان کو مکمل طور پر قرآن و سنت کے سانچے میں بھی ڈالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے جن کو مسلمان بنایا ان کو دین بھی سکھایا تھا، دین بھی، ان کو سجدوں کا شعور بھی دیا، قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سکھلایا، اور جو غریب نواز نے دیا تھا صدیوں تک وہی چلتا رہا، وہی منتقل ہوتا رہا۔ آپ جانتے ہیں غریب نواز نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ غریب نواز کی ٹوٹل ایج ہے 95 سال، معاف کریے 97 سال، 97 ایئرز۔ غریب نواز کی عمر ہے 97 سال، اور آپ نے 97 سال میں تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ 95 لاکھ لوگوں کو جو کلمہ پڑھایا، آج تک 95 لاکھ ہی ہیں کیا؟ جی آج تک اتنے ہی ہیں؟
کروڑوں میں تبدیل ہو گئے نا، کروڑوں میں۔ اب آپ ذرا سوچیں، غور کریں، ہم کبھی کبھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اجتماع میں جب آؤ تو اپنے ساتھ کسی ایک اور کو لے آنا۔ آپ جس کو ساتھ لاؤ گے اگر وہ سبحان اللہ کہے گا تو اللہ اس کو بھی ثواب دے گا، لانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ اچھا، آپ نے اگر کسی ایک آدمی کو نمازی بنا دیا، ایک آدمی کو آپ نے نمازی بنا دیا، اب زندگی بھر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور جس نے نمازی بنایا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنیے آپ غور سے۔ غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اب یہ 95 لاکھ، اب تک 95 لاکھ نہیں ہے، کروڑوں ہو چکے۔ اب یہ کروڑوں اگر صرف جمعہ کی 2 رکعت بھی پڑھتے ہوں گے ہفتے میں ایک بار، تو ان کروڑوں کو جمعہ کے دن ان کے سجدوں کا ثواب ان کو ملتا ہوگا، لیکن ان کروڑوں کے سجدوں کا ثواب اللہ غریب نواز کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کروڑوں کے سجدوں کا ثواب جب غریب نواز کو ہر جمعہ ملتا ہے تو سوچے کہ میرے غریب نواز کا مرتبہ وقت کے ساتھ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو پتھر کنکر بنا کر پیدا نہیں کیا ہے، اللہ ولیوں کو زمین کے ذرات بنا کر پیدا نہیں کرتا، اللہ ولیوں کو آسمان بنا کر پیدا کرتا ہے، اور جب کوئی آسمان پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، اس کا تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ اگر معراج ربانی جیسا کوئی پاگل غریب نواز کو گالی دے تو غریب نواز کی شان گھٹنا ہے، غریب نواز کی عظمت کم ہونا ہے۔ اگر آج کوئی دیوانہ وارث پاک کو برا بلا کہہ دے، اگر لکھنؤ کا کوئی کتا عائشہ صدیقہ پر بھونکے تو کیا بتائیے ان کی عظمتوں میں کوئی کمی آنا ہے؟ نہیں، بلکہ جو اپنی زبانیں کھولیں گے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کریں گے، ان کے مرتبے گھٹنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پردوانوں، غریب نواز نے جو دین لا کر دیا تھا صدیوں سے وہی دین منتقل ہوتا رہا۔ غریب نواز نے جس کو کلمہ پڑھایا تھا اس کی اولاد نے وہی دین پایا، جو غریب نواز نے باپ دادا کو دیا تھا ان کی اولاد نے وہی دین پایا جو باپ دادا سے منتقل ہوا تھا۔ اب جانتے ہیں ہندوستان میں انگریزوں کے دور حکومت میں 1857 عیسوی میں جب مسلمانوں نے متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور علماء اہل سنت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اب توجہ سے میری بات سنیے گا، میں تاریخ کے اوراق پلٹ کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 1857 میں جب علماء اہل سنت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، ہندوستان کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر انگریزوں کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور کشمیر سے کنیا کماری تک ہزاروں علماء اکرام کو ہر درخت پر سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ جس پیڑ پر دیکھو پیڑ کی کوئی شاخ ایسی خالی نہیں تھی جہاں پر علماء اہل سنت کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو، کالا پانی کی سزا دی گئی، توپوں کے منہ پر باندھ کر اڑایا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، 1857 ہم جسے جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، انگریز جسے غدر کا نام دیتا ہے، انگریز سمجھ گیا اب اس ملک میں رہنا ہے تو مسلمان سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے ہے۔ اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسی کو اپنانا پڑے گا، اور وہ پالیسی کون تھی؟ جو پہلے وہ پھوٹ ڈالو راج کرو کی وہ اپنا چکے تھے، ہندو مسلمانوں میں انہوں نے پھوٹ ڈالو کی پالیسی کو اپنایا تھا۔ اب مسلمانوں میں اس پالیسی کو اپنانا تھا۔ انہوں نے کہا مسلمان اگر متحد ہو کر آ گیا تو مقابلہ مشکل ہوگا، اب مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دو۔ اب انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہ جانتے تھے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کو ہمیں اپنانا ہوگا، انہی میں سے کچھ لوگوں کو تیار کرنا ہوگا۔ ہم اگر کہیں گے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہماری بات کا ان پر
اثر نہیں ہوگا. ہم اگر کہیں گے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, ہماری بات کا ان پر اثر نہیں ہوگا. ہم کہیں گے نبی کو علم نہیں ہے, نبی اختیار نہیں رکھتے ہیں, ہماری بات کا ان پر اثر نہیں ہوگا. یہ کہیں گے یہ تو عیسائی ہے, یہ تو انگریز ہے, یہ تو نبی کا دشمن ہے, بکواس کرتا ہے, ہماری بات کا یہ رد کر دیں گے. اس لیے انگریزوں نے باقاعدہ سازش کے تحت ایسے سو کالڈ مسلمز کو خریدا, ایسے نام نہاد مسلمانوں کو خریدا جو اپنے دور کے اسلامک اسکالر کہلاتے تھے, مفتی کہلاتے تھے, حکیم الامت کہلاتے تھے, بڑی بڑی درسگاہیں لے کر بیٹھے تھے, بڑی بڑی خانقاہیں لے کر بیٹھے تھے, ان کے ساتھ بھی ہزاروں کا مجمع چلتا تھا. ایسے لوگوں کو خریدا اور خرید کر ان سے کتابیں لکھوائی گئی, باقاعدہ ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں, ان کو بڑی بڑی سندیں دی گئیں, ان کو بڑی بڑی ڈگریاں دی گئیں, ان کو زمین جائیداد دیے گئے اور ان سے کتابیں لکھوائی گئیں, ان سے تقریر کروائی گئی. اور جانتے ہو کیا لکھوایا گیا؟ لکھوایا گیا کہ معاذ اللہ کوئی کتنا بڑا سے بڑا ولی یا نبی کیوں نہ ہو, اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک چمار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ باقاعدہ کتاب میں لکھوایا گیا کہ نبی کا علم جو ہے اس سے زیادہ علم تو معاذ اللہ شیطان کو ہے, اس سے زیادہ علم تو پاگل کو ہے. معاذ اللہ اسی طرح سے نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. معاذ اللہ اس طرح سے طرح طرح کے باطل نظریے, باطل عقائد بنائے گئے, گڑھے گئے, کتابیں لکھی گئیں, اس کو عام کیا گیا اور مسلمان پریشان ہو گیا. ہندوستان کا مسلمان کنفیوز, اب ہم کریں تو کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا, ہم جائیں تو کہاں جائیں سمجھ میں نہیں آتا. باپ دادا پردادا صدیوں سے مزارات اولیاء پر آتے جاتے رہے, عرس مناتے رہے. آج ہم جاتے ہیں تو کہا جاتا یہ شرک ہے, یا رسول اللہ کہہ دے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے, کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کر دے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے, کسی بزرگ کا عرس منائے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے. ہم کریں تو کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا. ایک جماعت کہتی ہے ولیوں کی مزار پر جایا کرو, ایک کہتی ہے نہ جانا کہ شرک, ایک جماعت کہتی ہے یا رسول اللہ کہنا جائز, ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ تو شرک ہے, اللہ کے سوا یا کہہ کے کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, ایک جماعت کہتی ہے جائز, ایک جماعت کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. مسلمان کنفیوز تھا, ہم کریں تو کیا کریں, ان کے پیچھے جائیں کہ ان کے پیچھے جائیں, حق پر یہ ہے کہ حق پر یہ ہے, صراط مستقیم پر یہ ہے کہ صراط مستقیم پر یہ ہے. مسلمان پریشان, کبھی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا کرتا, کبھی محبوب الہی کی چوکھٹ پر پہنچ کر دعا کرتا, کبھی صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا کرتا, کبھی محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا کرتا. اللہ کے ولیوں کی مزارات پر پہنچ کر ہندوستان کا مسلمان دن رات رو رو کر دعائیں کر رہا تھا. اللہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اے اللہ چلے تو کس کے پیچھے چلیں, جائیں تو کس کے پیچھے جائیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہندوستان کا مسلمان رو رو کر دعائیں کر رہا تھا, اے اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے, ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے پھر سے اپنے محبوب کو بھیج دے. اے اللہ پھر سے صدیق اکبر کو بھیج دے, پھر سے عمر فاروق اعظم کو بھیج دے, پھر سے عثمان غنی اور مولا علی کو بھیج دے. اے اللہ حق و باطل کا امتیاز سمجھ میں نہیں آتا, ہم جائیں تو کہاں جائیں سمجھ میں نہیں آتا. ہندوستان کا مسلمان دن رات رو رو کر اولیاء اکرام کی مزارات پر دعائیں کر رہا تھا, حتیٰ کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے بندوں پر پیار آ گیا. اللہ کی رحمتوں نے بڑھ کر اپنے بندوں کو سہارا دیا اور جواب ملا, اے لوگوں میرا قانون تو یہ ہے, ایک بار جو پیدا ہو گیا اب دوبارہ وہ جنم نہیں لے گا. اسلام میں ری برتھ کا, پنرجنم کا وجود نہیں ہے. تم مجھ سے دوبارہ میرا محبوب مانگتے ہو, میں تمہیں دوبارہ اپنا محبوب تو نہیں دوں گا, لیکن ہاں میں تمہیں محروم بھی نہیں رکھوں گا. میں تمہیں محبوب تو نہیں دوں گا, لیکن تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. تم مجھ سے ابو بکر مانگتے ہو, میں
تمہیں دوبارہ ابو بکر تو نہیں دوں گا، ابو بکر کی صداقت کا مظہر بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے عمر مانگتے ہو، میں دوبارہ تمہیں عمر تو نہیں دوں گا، عمر کی عدالت کا مظہر بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے دوبارہ عثمان اور علی مانگتے ہو، میں عثمان اور علی تو تمہیں دوبارہ نہیں دوں گا، میں ان کا سچا شیدائی جانثار بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ میں نے علی کے بازوؤں میں ذوالفقار کی طاقت رکھی تھی، احمد رضا کے بازوؤں میں ذوالفقار کی طاقت تو نہیں دوں گا، اس کی انگلیوں میں قلم کی طاقت رکھ دوں گا۔ جب علی کی ذوالفقار چلتی تھی تو کافروں کے جنازے نکل جاتے تھے، احمد رضا کی قلم چلے گی اور بدعقیداؤں کے جنازے نکل جائیں گے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کی دعا کو قبول کیا، اور اسی ہندوستان کے اتر پردیش میں بریلی شریف نام کے شہر میں، جسولی نام کے قصبے میں خانوں کے ایک عظیم خاندان میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا تاریخی نام المختار رکھا گیا، جسے دادا نے احمد رضا کے نام سے یاد کیا، اور دنیا سنیت جسے امام عشق محبت کے نام سے یاد کرتی ہے، مجدد دین و ملت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، کہیں قادیانیت کا زور تھا، کہیں رافضیت کا زور تھا، کہیں خارجیت کا زور تھا، طرح طرح کے باطل فرقے وجود میں آ چکے تھے، ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے کریم نے ہر فتنے کا واحد جواب بنا کر بریلی کے تاجدار کو پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، مجدد جو ہوتا ہے، یوں تو ہمارے بزرگوں نے مجدد کی بہت سی کوالٹیز بیان کی، لیکن میں آپ کو دو تین گنا دوں۔ مجدد کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مجدد دین کے معاملے میں کبھی مصلحت سے کام نہیں لیتا، دین کے معاملے میں کبھی حکمت سے کام نہیں لیتا، وہ دین کے معاملے میں کھلی شمشیر ہوا کرتا ہے۔ اگر مقابلے میں پرایا نہیں کوئی اپنا بھی ہو، مروت نہیں کرتا ہے۔ جو مجدد ہوتا ہے بات ہمیشہ حق کی کیا کرتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ نہیں کہ شیعوں میں گیا تو ان کی مدعے کی بات کر لی، سنیوں میں آیا تو چند آنسو کے قطرے بھی بہا لیے، بدعقیداؤں میں گیا تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں جانتے ہو؟ پہلے لوگوں کو پیر بننے کا شوق تھا، اب بہت سے لوگ ایسے جن کو مجدد بننے کا شوق ہو گیا، داڑھی کٹا کے بھی مجدد بننا چاہتے، داڑھی کٹا کے، خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی مجدد بننے کا شوق، رافضیوں کی محفل میں جا کر تقریر کرے، ان کی بولی بولے، اور شوق ہے مجدد بننے کا۔ تو مجدد کی یہ کوالٹی نہیں ہے، مجدد دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہ آپ دیکھیں گے تو میرے امام میں نظر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر صرف باطل فرقے والوں کا مقابلہ نہیں کیا، سنیت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، جو ڈالڈا پیر پیدا ہو گئے تھے، جھوٹے مکار فریبی دھوکے باز، میرے امام نے ان کا بھی مقابلہ کیا، ان کا بھی۔ جانتے اسی ہندوستان میں عورتیں صدیوں سے دھڑلے سے مزارات اولیاء پر آتی جاتی تھی، آج بھی آتی جاتی، سہارنپور موجود تھا، دہلی موجود تھا، تھانہ بھون موجود تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ عورتوں کو مزار پر جانے سے روکتا۔ سب سے پہلے اس کے خلاف قلم چلایا ہے تو میرے امام نے قلم چلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا کیسا، تو میرے امام نے فرمایا جانا تو دور کی بات، ایک عورت کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتی ہے تو جب تک جا کر واپس نہیں آتی تب تک اللہ اس کے فرشتے اور صاحب مزار اس عورت پر لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا پھر تو وہ تو اس ولی کے فیض سے محروم ہو جائے گی، پھر اس کو تو وہ فیض نہیں مل سکے گا بزرگ کا، وہ جا ہی نہیں سکتی، تو وہ تو محروم کا نہیں، محروم نہیں، بلکہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے ولی کی مزار پر جا کر جو کچھ کرنے والی تھی، اپنے گھر میں باوضو مصلی بچھا کر بیٹھے
اور وہاں بیٹھ کر وہ سب کچھ کر لے، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ ولی کا فیض عطا فرما دے گا، سبحان اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے۔ تو ہم جائیں تو ملے، اور عورت کو بن گئے مل جائے گا۔ آپ دیکھیں اس کو یوں سمجھے، حدیث شریف سے ایک صحابیہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا ہم کتنی بھی عبادت کر لے جائیں لیکن مردوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کہ وہ پورے مہینے بھر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پر مہینے میں کچھ نمازیں معاف ہوتی ہیں، وہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھتے ہیں، کچھ دن ایسے آتے جن میں ہم پر روزے معاف ہوتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد بھی نہیں کرتے ہیں، تو ہم کتنا بھی کر لیں تو عبادت میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، سنو، تم صبح سے شام تک گھر میں جو کام کرتی ہو نا، اللہ تمہیں گھر کے کاموں پر بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ یعنی ہم تلوار لے کر جنگ کے میدان میں اترے، جان کو خطرے میں ڈالے تو جہاد کا ثواب، عورت گھر میں جھاڑو لگائے تو جہاد کا ثواب ہے، جہاد کا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے، بیوی اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے، اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے امام نے آپ سے پوچھا گیا مزارات اولیاء کا طواف کرنا کیسا، توجہ ہے نا آپ کی؟ آج بھی بہت سارے لوگ جمعرات اپنی بیوی کو، بیٹی کو، والدہ کو لے کر مزار پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب بتائیے قصور ہمارا ہے کہ ہمارے امام کا ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ قصور ہمارا ہے نا، ہم ہی نہیں مان رہے اپنے امام کی بات، ہم ہی نہیں مان رہے۔ مزارات اولیاء پر لوگ جاتے ہیں، طواف کرنے لگتے، پھیرا لگانے لگتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سوائے اللہ کے گھر خانے کعبہ کے کسی اور کا طواف کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا گیا، اگر تعظیمی سجدہ کریں تو اس کا کیا؟ بہت سے پیر تھے اس وقت جو مریدوں سے سجدہ تعظیمی کرواتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، تم بھی اپنے پیر کا سجدہ کر سکتے ہو معاذ اللہ۔ میرے امام سے پوچھا گیا تو میرے امام نے کہا سجدہ تعظیمی، فرماتے تعظیم کی نیت سے سجدہ یہ حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ آپ نے یوں منع کیا۔ آج ہم جاتے ہیں مزارات اولیاء پر جاتے تو چادر میں منہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ قبروں پر جاتے تو پایتی جانب یوں دبانے لگتے ہیں، پایتی جانب یوں دباتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے یہ کیا کر رہے ہو تو ان کے اعتبار سے لگتا ہے کہ وہ بزرگ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا گھر میں بوڑھا باپ ہوگا اس کے پیر نہیں دبایا ہوگا آج تک، گھر میں بوڑھی ماں کے پیر شاید نہ دبایا ہوا آج تک، اور مزار پر جا کر وہ قبر کی مٹی کو یوں دبا کر سمجھتا ہے کہ ہم حضرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ قبروں کے سجدے کے تعلق سے میرے امام نے منع فرمایا سختی سے، اور جانتے ہیں آج پھر بھی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو قصور ہمارا ہے، قصور ہمارے امام کا نہیں ہے۔ اگر قبروں کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب مدینے پہنچے تھے تو کیا بتائیے حضور کی قبر کا سجدہ نہ کرتے؟ مدینے ہندوستان میں رہ کر مدینے کی حاضری کو تڑپتے رہے، اور تڑپ کیسی تھی میرے امام کی، اللہ اکبر خود فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ڈاکٹر شاہد میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج کی ہماری بزم کے دولہا تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کافی دیر سے ہم سب حضرت کا انتظار کر رہے تھے اور بس حضرت کا انتظار تھا کہ حضرت آ جائیں تو آپ کی زیارت کے ساتھ محفل کو سمیٹا جائے۔ تو میری گفتگو بس اختتام کے قریب ہی ہے، 2-3 باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہندوستان میں تھے تو مدینے کی حاضری کا حال یہ تھا، خود فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور جب رضا خود پہنچے، توجہ ہے آپ کی، اگر قبروں کا سجدہ جائز ہوتا میرے امام کے قریب تو جس کی حاضری کے لیے عمر بھر تڑپتے رہے، پہنچتے ہی کیا کرتے؟ وہاں پہنچتے ہی فوراً سجدہ کرتے نا۔ لیکن وہاں پہنچتے ہیں تو میرے امام نے کیا پیغام دیا؟ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، یعنی سجدے کو دل تو میرا بھی کر رہا ہے، سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن آگے فرماتے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ تو میرے امام نے بتایا کہ حضور کی بارگاہ میں بھی پہنچے تو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تعلیم ہے میرے امام کی، یہ پیغام ہے میرے امام کا۔ لیکن اگر آج ہر سنی قبر پر پہنچنے کے بعد چادر میں منہ ڈال دے تو قصوروار وہ ہے، میرے امام کا کوئی قصور نہیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں سنیوں، اپنے امام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج اگر ہم اپنے کسی عمل سے مسلک اعلیٰ حضرت کو، بریلویت کو 4 چاند نہیں لگا سکتے تو نہ لگائیں، کم سے کم الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنے امام کو بدنام تو نہ کریں۔ آج حرکتیں ہم کرتے ہیں اور گالی ہمیں نہیں، سیدھے اعلیٰ حضرت کو دی جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کی پہچان کیا ہے پوری دنیا میں؟ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے امام کی پہچان پوری دنیا میں، میرے امام کی پہچان عشق محبت کی بنیاد کی جاتی ہے، ادب کی بنیاد۔ میرے امام نے عشق محبت سکھایا ہے، ادب سکھایا، تعظیم سکھایا، احترام سکھایا۔ ہم نے دیکھا ایک نوجوان گنبد خضرا کی طرف یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، یہ میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں۔ وہ یوں گنبد خضرا کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا تو وہاں جو متوع ہوتے ہیں نا، گھوم رہے ہوتے ہیں سرکاری ملازم ان کے، اس نے آ کے اس کا کاندھا پکڑ کے گھمایا، یعنی گنبد خضرا سے پلٹ دیا اس کو، اور پلٹ کر کہا ہاذا بریلوی، یعنی کیا تو بریلوی ہے؟ اس سے کہا، اس نوجوان سے۔ پتہ چلا وہ بھی جانتے ہیں کہ گنبد خضرا کی تعظیم بریلوی کرتا ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو پیٹ دکھاتا، اگر یہ ادب سے وہاں منہ کر کے کھڑا، اس کا مطلب یہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ تو یہ میرے امام کی تعلیم، یہ میرے امام کا پیغام، اسی اپنائیں۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آج ہم اہل بیت سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بلکہ اب تو لوگ لڑ بیٹھتے ہیں اس پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر۔ اور بعض لوگوں نے تو برا مت مانیے گا، بعض ایسے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے ان سے بڑا اہل بیت سے کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اس صدی میں اہل بیت کی محبت کا درس بھی ہمیں ہمارے امام ہی نے عطا فرمایا ہے۔ اہل بیت سے کیسی محبت کی جائے، کیسے تعظیم ان کی جائے، کیا ادب کیا جائے، یہ بھی ہمیں ہمارے امام نے سکھایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، ہم کتنے بھی بڑے اہل بیت کے عاشق کیوں نہ بنے، جب تک ہم سے تعارف نہ کروایا جائے ہم نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، یہ سید زادہ ہے۔ لیکن میرے امام کے عشق کا تو حال یہ تھا کہ تعارف کرانے کی ضرورت بعد میں پڑتی تھی۔ میرے امام تو خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہ میرے نبی کے خاندان کا پھول معلوم دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تو خوشبو سے، اور واقعات موجود ہیں نا کتابوں میں، یہ میرے امام کی محبت تھی اہل بیت سے۔
اور میرے امام نے تو کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں آپ ان باتوں پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرما کر قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ ہماری اس محفل کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔